اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ حضرات سورۃ العادیات ہم شروع کر چکے تھے اور ابتدائی چند آیات پڑھ چکے ہیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا، قسم ہے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی، ضبحاً ہانپتے ہوئے، لیکن پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ ضبحاً سے مراد جیسے ایک خاص قسم کی آواز ہے جو ہانڈی سے ابلتے وقت آتی ہے، تو لہذا اس کے مانند جو پھنکار نکلتی ہے گھوڑوں کے نتنوں سے اس کو کہا گیا۔ تو والعادیات ضبحاً فالموریات قدحاً، اورا یوری ایرا پہلے بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایک شے کو دوسرے پر مار کر آگ نکالنا ہے، تو جس کو جیسے زند کہا جاتا ہے نا، وہ پتھر کے جس کو ہم چقمقاق کہتے ہیں، تو ضرب لگا کر آگ نکالنا۔ تو فالموریاتی، پس چنگاریاں نکالنے والے، کیونکہ عموماً ضرب لگا کر جو آگ نکلتی ہے وہ چنگاری کی صورت میں ہوتی ہے۔ تو قدحاً میں جیسے بتا بھی دیا وہ الضرب بالشدہ ہے، قدح کیا ہے؟ الضرب بالشدہ۔ تو فالموریات قدحاً، تو پس ان گھوڑوں کی قسمیں کہ جو چنگاریاں نکالتے ہیں اپنی ٹاپ سے پتھروں پر مار کے، یہ مراد۔ اور بیچ میں چونکہ فا آ رہا ہے تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ یہ پچھلی ہی قسم کی وضاحت ہے، یعنی والعادیات ضبحاً کے نتیجے میں یہی ہوگا کہ فالموریات قدحاً، کیونکہ وہ تیز دوڑ رہے۔ تو اس کے بعد فرمایا فالمغیرات صبحا، تو تیز دوڑنے کا مقصد اور اس طرح بھاگنا، پس غارت گری کرنے والے، اغار یغیر اغارتن سے، اغارہ ویسے کس کو کہتے ہیں؟ کسی شے کے اندر تک اتر جانا، اسی سے اگر لازم باب آئے تو وہ غار یغور ہے۔ قل ارائیتم من اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، تو وہ غور بھی کیا ہے؟ نیچے تک اتر جانا۔ ہم اردو میں عموماً غور و خوض بولتے ہیں، تو عربی میں جیسے نہیں بولا جاتا کہ کوئی غور و خوض کے لیے غور کا لفظ بولے، لیکن اردو میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسی معنی میں غور کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ چیز کی سطح پر نہیں ہیں بلکہ باطن تک اتر چکے ہیں۔ غور اور خوض بھی ہے نا اس کے ساتھ، اندر تک اتر جانا، اسی سے غار ہے، یعنی غار بھی وہ ہوگا کہ جو اندر تک، آپ اندر جائیں گے تو اندر داخل ہو جائے گا۔ تو یہ ہے اس کے اندر مفہوم۔ اور پھر جیسے چھپنے کا مفہوم ہے، یعنی اغارہ جو غائن واو را ہے، جو غائن سے شروع ہونے والے مادے ہیں ان کے اندر سطر کا مفہوم بھی ہوتا ہے، تو غار بھی ہو تو اس میں بھی سطر ہے۔ اسی طرح جو غارت گری کی جاتی ہے اس کا وقت جیسے آگے بتا دیا گیا، وہ صبح سویرے کا ہوتا ہے۔ اور فالموریات قدحاً میں بھی اشارہ یہ ہے کہ وہ رات کا وقت ہوگا، وہ صبح صادق کا وقت ہوگا کہ جب وہ چنگاریاں اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی۔ تو غارت گری کے لیے جو وقت کا تعین کیا جاتا تھا حملہ کرنے کا، وہ بھی صبح سویرے کا ہے، اور صبح سے مراد یہاں صبح صادق کا وقت، کیونکہ وہ وقت لوگوں کی غفلت کا ہے۔ تو فالمغیرات صبح، یہاں پہلے بھی شاید عرض کیا کہ نہیں کیا کہ علماء میں اختلاف یہ پیدا ہوا کہ یہ گھوڑے مطلقاً گھوڑوں کے حملے کی قسم ہے یا جہاد والے گھوڑوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو جن علماء نے کہا کہ یہاں مطلق گھوڑے مراد ہیں اور اس بات کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ گھوڑوں پر سوار ہو کر تم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہو، ان لوگوں نے دلیل فالمغیرات صبح سے بھی پکڑی کہ جیسے جہاد اور قتال کے لیے اغارہ کا لفظ نہیں آتا، یعنی صبح سویرے غارت گری کرنا،
بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انتظار فرمایا کرتے تھے جب پہنچتے تھے کسی بستی پر تو کہ صبح کی اذان ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اور اگر نہیں ہوتی تو پھر آپ جیسے اقدام فرماتے تھے۔ اور جو جواب قسم آگے آ رہا ہے اس سے بھی یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ یہاں اصلاً گھوڑوں کی کچھ صفات کے ذریعے انسان کی ناشکری پر استدلال مقصود ہے کہ گھوڑے کس طریقے پر تمہاری خاطر جان لڑاتے تھے، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، اور فَأَثَرْنَ، اور انسان کیا، إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ۔ تو اس حیثیت سے بھی دیکھا جائے تو یہاں جہاد والے گھوڑے ہونا ضروری نہیں ہے، مطلق گھوڑے تمہارے فرما بردار ہیں۔ اور جس زمانے میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے، کیونکہ سورۃ العادیات کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ مکی ہے، تو ابھی جیسے جہاد کا وقت بھی نہیں آیا، اور یہ شے جہاد اور قتال کے حوالے سے ملاحظے میں بھی نہیں ہے، مشاہدے میں بھی نہیں ہے کہ گھوڑوں کے ذریعے جہاد بھی ہو رہا ہے، قتال بھی ہو رہا ہے۔ لیکن جو شے قریش مکہ کے سامنے مشاہدے میں تھی وہ کیا ہے کہ یہ ایک دوسرے پر غارت گری کیا کرتے تھے گھوڑوں کے ذریعے۔ تو ان باتوں سے جیسے یہ رائے زیادہ قوی ہو جاتی ہے، اگرچہ سلف میں یہ قول بھی پایا جاتا ہے کہ یہ جہاد کے گھوڑے ہیں، لیکن یہ رائے واللہ عالم شاید راجح ہو، دوسری رائے بھی غلط نہیں ہوگی کہ یہاں مطلق گھوڑے مراد ہیں، چاہے وہ جہاد کے ہوں یا غیر جہاد کے ہوں، واللہ عالم۔ تو فرمایا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، تو یہ تو ظرف ہے، بس صبح کے وقت غارت گری کرنے والے، ٹھیک۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، تو فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا میں پتھریلی زمین پر دوڑنا مراد ہے۔ تو جیسے عرض کیا تھا کہ مکہ کے آس پاس کی کچھ زمین پتھریلی ہے تو کچھ ریت والی بھی ہے، مٹی والی بھی ہے۔ تو فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا کا مطلب ہوا کہ اس موقع پر، یعنی اکثر نے تو کہا کہ ہی کی ضمیر صبح کے وقت جاری ہے، یعنی بات جو ہے وہ ظرفیہ ہے، یعنی عین اسی موقع پر وہ غبار اڑاتے ہیں۔ نقع ان کے دو معنی آتے ہیں لغت میں، ایک تو نقع ینقع کا مطلب ہے کہ کسی شے کو جیسے تر کرنے کے لیے پانی میں ڈبونا، یا جیسے آپ جانتے ہیں کہ زبیب جو ہے یا کھجور اس کی نبیذ بنانے کے لیے وہ بھی منقوع ہوتی ہے نا، اس کو پانی میں ڈبو دیا جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر جو بھی ایک عمل ہوتا ہے تو وہ نبیذ بن جاتی ہے۔ تو ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی ہے نقع ینقع، غبار اڑانے کا۔ تو نقع مصدر بھی استعمال ہوتا ہے اور بمعنی غبار بھی۔ تو فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، یہاں اتفاق ہے کہ نقع سے مراد غبار ہے، تو اس موقع پر غبار اڑاتے ہیں۔ اچھا، فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا چونکہ لفظ آیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جو قسم ہے اس کا تعلق ما قبل سے ہے۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا کا جیسے منطقی نتیجہ کیا ہے، فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا۔ الفَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا سے آپ کو ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ جب دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں تو ابھی رات کا وقت ہے، کیونکہ قدحًا فالموری اور فالمغیرات صبح، بالکل صبح سویرے پہنچ کے غارت گری کی۔ اچھا، غارت گری کا مطلب کیا ہے کہ وہاں جا کے افراتفری ہونی چاہیے، ایسا غبار اڑاؤ کہ کسی کو کوئی خبر نہ ہوگی، بالکل جیسے سراسیمگی کی کیفیت۔ تو فرمایا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، تو عین اسی موقع پر جا کر جیسے گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ اچھا، اسی گرد و غبار کی وجہ سے بیچ میں گھس جاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، ٹھیک ہے، وسط یسط وسطن کا مطلب ہے کسی کے درمیان میں گھس جانا، وسط سے ہے۔ تو فَوَسَطْنَ بِهِ، اب یہاں دو آراء ہو گئی، ایک رائے یہ ہے کہ جو بِهِ کی پہلی ضمیر جا رہی تھی وہ یہی بھی ہے، فَوَسَطْنَ بِهِ ای صبح سویرے، کہاں گھس جاتے ہیں، جا کے جمعیت میں، جمعاً یعنی دشمن کے لشکر میں یا دشمن کے اکٹھ میں یا دشمن کی جمعیت میں۔ اور دوسری رائے یہ بھی ہے کہ ہی کی ضمیر اب اس میں نقعاً کی طرف جا رہی ہے، یعنی جو غبار انہوں نے اڑایا ہے تو اس غبار کو اڑانے کی وجہ سے اگلا جیسے بالکل بلائنڈ ہو گیا، اور یہ بالکل اس کے بیچ میں اب باسببیہ ہو جائے گا مگر نہ ظرفیہ۔ بات واضح؟ یہ ہے جی جو قسمیں کھائے گی، اس میں قسم اصلاً ایک ہے، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، باقی سب کیا ہے، عطف ہے نا اسی پر، فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا۔ جب واو آ جاتا ہے تو اس میں دو احتمال ہو، اگر یوں کہا جائے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا وَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا تو دو احتمال ہے کہ واو عطف کا ہو یا واو قسم کا ہو، لیکن جب فا آ جائے تو فا میں جو احتمال ہے وہ اب عطف ہی کا ہے، کیونکہ فا قسم کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ بات ہے تو قسم کس کی ہے، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، اور باقی جیسے صفات ہیں، اور اگرچہ قسم جس کی کھائی جا رہی ہے وہ بھی خود صفت ہی ہے، کیونکہ موصوف تو محذوف ہی ہے نا، وہ خیل ہے، اللہ اعلم۔ تو فرمایا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، تو کیا ترجمہ کیا، اس موقع پر جمعیت میں داخل، اس وقت، وہی ہاں، یا پھر کیا ہوگا، اس غبار کے، غبار کا ترجمہ کیا کسی، ٹھیک۔
ہاں وہ تو ٹھیک، پورا ذرا ایک دفعہ حضرت تھانوی کی ترجمہ سنا دینا۔ قسم ہم دونوں کی جو ہانپتے ہوئے توڑتے ہیں، پھر ٹاپ مار کر آگ جاتے ہیں، پھر صبح کے وقت تاخت تاراج کرتے ہیں، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں، پھر اس وقت جماعت میں جا بستے ہیں۔ بات واضح ہے۔ وہ اس کا ترجمہ عموماً بندہ بھول جاتا ہے تو یاد رکھ لے۔ ویسے والعادیات ضبحا جو ہے وہ ادا یادو سے ہے، اور ادا آج کل ایتھلیٹ کو کہتے ہیں، تیز بھاگنا، اسی سے تعدی ہے، یہ بھی یاد کرنا ہے۔ تعدی یا تعدی جو ہے وہ حدود کراس کرنا ہے، تو تیز بھاگے گا تو حدود کراس کرے گا۔ اورا یوری جو ہے وہ ورا یری، اور اورا یوری جو ہے وہ آگ جیسے ٹاپ مار کے یا ضرب مار کے جلانے کو کہتے ہیں۔ اور قدحن آپ سب جانتے ہیں، یہ قدحن جو ہے وہ مصدر ہے، قدح یقدح قدحن، تو جس کو ہم کہتے ہیں نا قدح کرنا، وہ بھی اسی معنی میں کسی پہ ضرب لگانا۔ تو اگر قدحن ہو تو وہ ضرب ہے، قدحن ہو تو وہ تیر ہے، اور قدحن ہو تو وہ کیا ہے؟ پیالہ۔ ٹھیک، تو ایک قدحن ہے، ایک قدحن ہے، اور ایک کیا ہے؟ قدحن۔ اس کے بعد بھی واضح ہے، فالمغیرات، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، اغارہ یغیرو سے ہے، اور صبحن بھی واضح ہے۔ اثارہ یثیرو شاید نہیں بتایا، یہ تو اسی سے نا، سارہ یثورو سے۔ تو سارہ یثورو کا کیا مطلب ہے؟ ابھرنا، جوش مارنا، اسی سے ثورہ ہے، عربی زبان میں جو انقلاب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ثورہ۔ تو لوگ جو ہیں سارو علی الحاکم، حاکم کے خلاف جو ہے انہوں نے بغاوت کی۔ تو اثارہ یثیرو کیا ہوگا؟ کسی کو ابھارنا۔ اسی طرح آج کل علم نفسیات میں اور پرانا لفظ مثیرات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جو انسان کے وہ کیا کہتے ہیں، جو ہے محرکات جو ہے، جو سٹیمولس ہے، جو بھی کوئی اس طرح کی چیز جو آپ کو ابھارتی ہے کسی شے پر، وہ مثیر ہے۔ بات واضح۔ تو فَأَثَرْنَ بِهِ، اور ہی کی ضمیر کے بارے میں بس یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ صبح کی طرف جا رہی ہے، تو مسئلہ ترجمے کا حل ہو جائے گا۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جمع۔ اس کے بعد جواب قسم کیا ہے؟ ان الانسان لربه لکنود، یہ جواب قسم، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ تو اس میں جیسے بات تقریباً سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان قسموں کو کھانے کے بعد جیسے انسان کی ناشکری کی طرف اشارہ ہے، اور اس وہ اشارہ کیسے بنتا ہے کہ بھئی یہ گھوڑے جن کو تم چارہ ڈالتے ہو، ٹرین کرتے ہو، ٹیم کرتے ہو، وہ تمہاری خاطر اپنی جان لڑا دیتے ہیں، فالمغیرات صبحا، اور دوڑ لگا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ تو جو حقیقی مالک ہے اور حقیقی منعم ہے، اس کا انسان کتنا نہ شکر ہے۔ انسان تو مجازی آقا ہے گھوڑے کا، اور انسان کا جو حقیقی آقا ہے۔ تو کنود کے بارے میں جیسے اہل لغت نے کہا کہ کنود، آپ جان رہے ہیں نا فعول کے بدل پہ جیسے مبالغے کا صیغہ ہے، ویسے کند یکنود استعمال ہوتا ہے۔ کنود جو ہے وہ مصدر ہے، کہ کنود اس زمین کو کہتے ہیں التی لا تنبت، جو کچھ نہ اگائے، یعنی حقیقی معنی اس کا یہ ہے۔ تو کچھ نہ اگانے والی زمین کا مطلب کیا ہے؟ کہ بھئی اس میں پانی بھی جا رہا ہے، اس میں کھاد بھی جا رہا ہے، اس میں سب کچھ جا رہا ہے، لیکن وہ کچھ دیتی نہیں۔ تو اسی طریقے پر جیسے انسان جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کو جذب کرتا چلا جائے، لیتا چلا جائے، لیکن کچھ شو نہ کرے، کوئی تشکر اور امتنان کے جذبات اللہ تعالیٰ کی جناب میں اظہار نہ کرے ان کا، تو یہ کیا ہے؟ یہ کنود ہے، کنود۔ تو گویا کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی مطلب جانور بھی کنود نہیں ہے، یعنی آپ بلی کو دیکھیں، کتے کو دیکھیں، اور ان کو کوئی کھانے پینے کی چیز، مطلب شکر اور امتنان کے پتہ نہیں، ہماری شاید سیلف پروجیکشن ہوگی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی جیسے تھوڑا سا تشکر کہتے ہیں کہ بھئی، اور ان کی آنکھوں میں بھی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے۔ تو گویا یہی اصل میں مقصود ہے۔ اس کو جیسے حضرت امام ابو منصور الماتریدی علیہ الرحمہ شکر منعم کہتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں انسان کا اصل واجب ہی ہے، یعنی اگر رسول آئیں یا نہ آئیں، دونوں صورتوں میں انسان پر لازم کیا ہے؟ شکر منعم۔ کیوں؟ ان الانسان لربہ لکنود، اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے وہ اتنی نعمتیں نچھاور فرما رہا ہے۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ۔ تو اس اعتبار سے جیسے بہت مناسب سا یہ جواب قسم ہے۔ ان مناسب کیا مطلب؟ مناسب سے مراد ہے کہ نسبت ہے، قسم اور اردو والا مناسب لگے گا مناسب سا، یعنی مناسب سے مراد ہے ربط ہے، ربط۔ چاہے توحید کبھی صحیح طرح ڈراپ نہ ہو، لیکن وہ شکر منعم کا مطلب توحید ہے۔ شکر منعم ہی کا مطلب توحید ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے منعم کو پہچانے۔ اور واقعتاً آپ دیکھیں قرآن مجید اگر آپ پڑھیں کہ اللہ نے سب سے زیادہ اپنی معرفت کے لیے انسان کا کون سا جذبہ ابھارا ہے، تو وہ شکر اور امتنان کا ہے۔ بالکل جیسے نعمتیں، یا بات شروع کہاں سے ہوئی آپ دیکھیں قرآن مجید میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس کے بعد الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء
فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَاءِ فا، اب دیکھیں فا کا کیا مطلب ہوا؟ جس نے یہ سارا کچھ کیا، تو فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ، اسی طرح قرآن آپ پڑھتے چلے جائیے اور خاص اس نگاہ سے پڑھیں تو آپ کو نظر یہی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہ یہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر شکر گزاری کا احساس کہ بھئی آخر کسی نے کچھ دیا ہے نا، تم وجود رکھتے ہو، یہ سب کچھ موجود ہے۔ تو ان الانسان لربہ لکنود، انسان بڑا ناشکر ہے۔ اور کنود کا لفظ، جیسے کنود اگر آپ ویسے لفظ پر غور کریں تو لگ رہا ہے کہ کچھ اپنے اندر چیزوں کو روکنے والے، کنود، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت حامی کا کیا ترجمہ؟ ناشکر آدمی اپنے پروردگار کا بڑا ناشکر۔ اور کوئی ترجمہ ہے یعنی جس میں مطلب کنود کا لفظ آ رہا؟ کیونکہ ناشکرہ تو کفور بھی ہے نا، کفور بھی قرآن مجید میں جیسے ناشکرہ ہی ہوتا ہے، ان الانسان لکفور مبین۔ کنود کا کوئی زبردست، حضرت پتہ نہیں شاہ عبد القادر علیہ الرحمہ کا شاید ہو کوئی ترجمہ، واللہ اعلم، میں نے دیکھا نہیں وہ۔ ہاں مقسم علیہ ہے، مقسم بھی، یعنی مقسم بھی اصل میں کیا ہے؟ والعادیات ضبحا، باقی اس کے بعد کیا اس پر عطف ہے، اور اس کے بعد جواب قسم کیا ہے؟ ان الانسان لربہ، جس کو آپ مقسم علیہ کہتے ہیں وہ جواب قسم ہے، ان الانسان لربہ لکنود۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ اس کے بارے میں اختلاف ہوا، تین آراء ہیں اس آیت کے بارے میں۔ ترجمہ ہے بے شک وہ اس پر گواہ ہے، ترجمہ تو یہ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہو کی ضمیر، اور یہی قوی بات ہے، انسان کی طرف جا رہی ہے، ان الانسان لربہ لکنود، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری رائے کیا ہے جو ہے سلف سے چلی آ رہی ہے لیکن وہ مرجوح ہے کہ انہو سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، اور قریبی مرجع کہا انہوں نے، آپ کہیں کہ انسان کی طرف جانا چاہیے تو قریبی مرجع تو رب، ان الانسان لربہ لکنود وانہو علی ذلک، اور یعنی اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے کہ یہ کتنا ناشکر ہے۔ لیکن اس میں اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ ضمائر میں تھوڑا سا انتشار ہو جاتا ہے، کیونکہ آگے وانہ لحب الخیر لشدید، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ تمام ضمائر ایک ہی مرجع کی طرف لوٹیں تو زیادہ تناسق ہوگا، تناغم ہوگا، تو واللہ عالم۔ لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ ان اللہ علی ذالک یعنی لشہید۔ دوسری رائے یہ ہے کہ انسان کی طرف جا رہا ہے، تو اس میں اختلاف یہ ہوا کہ ظرف کیا ہے، کہ انسان اپنے اوپر گواہ بھی ہے کہ وہ ناشکرا ہے۔ بعض سلف نے کہا کہ آخرت کی بات ہو رہی ہے، دنیا میں تو نہیں ہوتا، دنیا میں تو غفلت کی حالت میں ہے، تو لہذا آخرت میں جب اللہ کے سامنے وہ پیش ہوگا تو پھر وہ اپنے اوپر گواہی دے گا کہ واقعتاً ہم ظالم تھے، جیسا کہ روایات میں قرآن میں بھی ہے، وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، وہ اپنے اوپر گواہی دیں گے کہ ہم کافر تھے۔ تو إِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، أي إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَىٰ ذَلِكَ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ٹھیک ہے۔ دوسری رائے یہ لی گئی کہ نہیں، وہ ابھی بھی ہے، وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، غفلت کی وجہ سے زیادہ ذہول اور نسیان کی کیفیت ہو سکتی ہے نا، باقی اگر انسان غور و فکر کرے تو اسے معلوم یہ ہو نہیں جائے گا کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہے، تو جب اسے یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ ہے اس کا اپنا نہیں ہے تو پھر کسی کا ہے، تو اس کا وہ شکر ادا نہیں کر رہا، نہ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، نہ اسے پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، تو یقیناً وہ تنہائی میں اگر جیسے امام رازی علیہ الرحمہ نے نا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ کا بھی یہ مطلب لیا کہ دنیا میں انسان اس بات پر گواہ ہے اگر وہ تنہائی میں بیٹھ کر، انہوں نے کہا غور و فکر کرے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، پوٹینشلی بالقوہ، ضروری نہیں کہ وہ اپنی اس صلاحیت کو بالفعل لے کر آئے، ایکچولائز کرے، ہاں لیکن بالقوہ تو وہ اس کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ اپنی ناشکری کو دیکھ سکے، اور واقع تھا یعنی انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنی ناشکری کو پہچان لیتا ہے۔ تو یہ تین آراء ہو گئی کہ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، انسان اپنے اوپر گواہ ہے، کس بات پر؟ ذَلِكَ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ وہ کہا کہ وہ تو اسی کی طرف ہے، کنود ہونے کی طرف، یعنی انه علی کونہ کنودا لشہید، وہ اپنے کنود ہونے پر گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، ٹھیک ہے، اور وہ خیر کی محبت میں شدید، یعنی انه لشدید، اصل میں تو یہ جملہ ہے وَإِنَّهُ لَشَدِيدٌ، اور شدید کا متعلق کیا ہے؟ لحب الخیر، یعنی شدید فی ماذا؟ شدید لحب الخیر، خیر کی محبت۔ اب یہاں اتفاق ہے کہ یہاں خیر سے مراد مال ہے، کیونکہ اگر یہاں خیر سے مراد خیر ہے جس کو ہم عمومی معنی میں خیر لیتے ہیں تو پھر تو یہ اس کی مدح ہو گئی، اور پورے کا پورا کلام اس کی مدح میں ہے ہی نہیں، وہ تو اس کی مذمت میں،
یعنی آپ دیکھیں آگے آ رہا ہے کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ افلا يعلم، ٹھیک ہے، تو افلا يعلم کا مطلب یہی ہے کہ اسے خیر کی محبت میں اتنا شدید نہیں ہونا چاہیے، تو خیر کی محبت میں وہ شدید ہے، تو گویا یہ اس کی صفت مذمت ہے، صفت مذمت ہے، تو خیر سے مراد نیکیاں تو ہو نہیں سکتی۔ پھر خیر سے مراد کیا ہے؟ کہا کہ مال، قرآن مجید میں مال کو خیر کہا گیا نا، یعنی آپ جانتے ہیں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر، اور بھی جگہوں پر ہے، تو خیر مال ہے۔ اب اس کے بارے میں دو رائے ہو گئی، ایک رائے یہ ہے کہ مال فی نفسی ہی خیر ہے، اور انسانی عمل اسے شر بناتا ہے۔ جیسے ایک رائے ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں ویلیو نیوٹرل ہے کوئی شے، تو ویلیو نیوٹرل ہے تو وہ کیسے بنے گی خیر یا شر؟ وہ انسانی عمل کی بنیاد پہ بنے گی۔ تو یہاں لفظ سے تو ویلیو نیوٹرل بھی نہیں لگ رہا، بلکہ وہ ویلیو لوڈڈ ہے، لیکن کون سی ویلیو ہے اس کے اندر؟ خیر کی۔ یعنی اگر آپ مال کو خیر، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مال فی نفسی خیر ہے۔ نعم المال الصالح للرجل الصالح، اور بھی روایات موجود ہیں جو فرمایا کہ الدنیا لاربعۃ نفر، اس میں بھی جو فرمایا کہ سب سے بہترین آدمی ہے وہ الذی، یعنی مراد اس کی ہے کہ یجمع العلم والمال۔ تو اس حیثیت سے کہا یہ جا رہا ہے کہ بھئی مال فی نفسی ہی اسے اللہ تک پہنچا سکتا تھا، لیکن وہ مال کی محبت میں اتنا شدید ہے کہ اسے مقصود ذاتی ہی بناتا ہے۔ زین للناس حب الشہوات میں ہم دیکھ چکے ہیں نا کہ وہاں مقصود ذاتی بنانے کی طرف کیسے اشارہ تھا، وہاں بھی والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ۔ اچھا، یہاں ایک اور رائے بھی امام صاحب علیہ الرحمٰن، امام راضی نے نقل کی ہے، جس سے صوفیہ کے مسلک کو تقویت پہنچے گی۔ یعنی صوفیہ کا عموماً مسلک یہ رہا ہماری تاریخ میں کہ مال کوئی اتنی اچھی شے نہیں، یعنی آپ دیکھیں پورا طرز عمل یہ رہا، جس کی وجہ سے ان پر نقد بھی بہت ہوتی ہے۔ جیسے عبد الرحمن ابن الجوزی ہیں تو تلبیس ابلیس میں شدید نقد اس بنیاد پہ بھی کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے مال کو فی نفسی ہی برا بنا کر اور مال ہونے کو فی نفسی ہی برا سمجھا ہے، اور بھی بزرگوں کی تنقیدات موجود ہیں خصوصاً۔ لیکن صوفیہ کا عمومی منہاج اور مسلک اور مزاج، آپ یوں نہ کہیں کہ ان کی علمی رائے تو شاید وہ وہی رکھیں جو ٹھیک، لیکن ایک ان کا مزاج اور منہج یہ رہا کہ مال نہیں ہونا چاہیے، اور مال کو دل سے نکالنے کا طریقہ مال کو جیب سے نکالنا بھی ہے، مطلب یہ ان کا جیسے ایک منہج ہے۔ تو امام راضی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ انہ لحب الخیر میں یہ بھی ہو سکتا ہے یحسبہ خیرا، یہ انہوں نے رائے نقل کی، یہ ممکن ہے کہ کئی دفعہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی وہ خیر کی محبت میں جیسے شدید ہے، مراد کیا ہے؟ جس کو وہ خیر سمجھتا، کیونکہ اس کی رائے کی گنجائش کیوں موجود ہے؟ اس لیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ میں اگر آپ کہیں کہ خیر ہے وہ، تو فی نفسی ہی خیر کی مذمت، اگر وہ فی نفسی ہی خیر ہے تو وہ اتنی بنتی نہیں ہے نا، یعنی کہا کہ اس کو خیر بھی کہہ رہے ہیں اور اس کی مذمت بھی بیان کر رہے ہیں، یعنی وہ خیر کی محبت میں بڑا شدید، تو اچھی بات ہے، شدید ہونا چاہیے اس کو خیر کی محبت میں، اگر مال جو ہے وہ خیر ہے تو اس خیر کی محبت میں شدید ہی ہوگا۔ تو کہا کہ نہیں، وہ خیر مراد الذی یظنہ خیرا یحسبہ خیرا یراہ خیرا فہو یری المال خیرا لنفسہ فیکون محبا لہ، اس کو خیر دیکھتا ہے تو اس سے محبت شروع کر دیتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، اگر یہ ہو جائے تو پھر جیسے صوفیہ کہیں گے کہ تمہاری یہ دلیل کہ مال جو ہے وہ فی نفسی ہی خیر ہے وہ اتنی قوی نہیں ہے، لیکن پھر ہم کہیں گے کہ اور ادلہ بہت موجود ہیں، ہم سے مراد یہ ہے کہ ہم مال کی محبت کرنے والے لوگ ہیں ہم ان سے یہ کہیں گے، وغیرہ ہم دیکھیں تو فی نفسی ہی ان کا منہج جو ہے وہ انسانی مزاج یعنی انسانی نفسیات کے زیادہ قریب، یعنی انسان کو خود یہ بات معلوم ہے کہ مال کی محبت، مال ہوتے ہوئے یہ دعویٰ کرنا کہ محبت نہیں بڑا مشکل کام ہوتا ہے، وہ تو جب نکل جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو تھی۔ تو اس لحاظ سے وہ جیسے انسانی نفسیات پہ یا نفس پہ زیادہ گہری نظر رکھتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، صوفیہ کی نگاہ علماء ظاہر کی نگاہ سے تو زیادہ گہری ہے، اس میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ ہاں، وآت المال علی حبہ، اس کی اب وہاں بالکل جیسے مال کے ساتھ محبت بتا دی، اور اسی طرح جو فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ تجربے سے مطلب کہ ایول کریکٹرز جو سارے ہیں، فرعون ہیں، قارون ہے، سارے مطلب مال کہیں نہ کہیں ان کے جیسے انعام میں لازمی طور پر بالکل بات مطلب پورا ان کا منہج یہی ہے کہ انا اکثر من کا مالا، اور انا اکثر من کا مالا جو ہے وہ دلیل ہے کہ انا اقرب الی اللہ،
وَأَنَا أَكْرَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَنَا تو یہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، مال اور جاہ، یعنی یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. تو اعز نفرا میں جاہ ہے اور اکثر منک مالا میں مال. بالکل کوئی کہ نہیں مال اور جاہ صوفیہ جو وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں اس کی، بالکل واضح ہے قرآن میں، جگہ جگہ آپ دیکھیں گے مال اور جاہ ساتھ ساتھ آتے ہیں. اب یہ آیت بالکل جیسے مال اور جاہ کے بیان میں، انا اکثر منک مالا واعز نفر. اس کے لیے اللہ نے اسے آخر میں فرمایا نا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. تو خیر وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، خیر یعنی ہم نے کہا خیر وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. امام غزالی علیہ الرحمہ کا آپ دیکھیں پورا مزاج، جب وہ آپ کو زکوٰۃ اور مال والی کتاب میں نا مال کے فضائل بھی بہت بیان کریں گے، لیکن جب وہ مہلکات والے باب میں، آدھی کتاب تو مہلکات پر ہے نہیں، سوری آدھی ربع کتاب مہلکات پہ، اور اس میں تو مستقل مذمت ہی چلتی جائے گی. لیکن ان کا آپ امام غزالی کو مطلب دیکھیں نا تو ہر دفعہ ایسا لگے گا آپ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں اس کا طریقہ کیا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ خود پڑھتے رہیں. یعنی اگر آپ وہیں بیٹھے رہیں جہاں 2 سال پہلے تھے، پھر امام غزالی کو پڑھتے رہیں گے تو آپ کو لگے گا کہ پڑھ چکا ہوں میں. لیکن اگر آپ مستقل جیسے اپنا کوئی علمی سفر طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں یا کچھ پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو پھر آپ کو ہر دفعہ محسوس ہوگا کہ امام غزالی کو آپ پہلی دفعہ پڑھیں. سے کیونکہ وہ ان کا لیول اتنا اوپر ہے نا کہ آپ سیڑھی کی اس جگہ ہیں تو آپ کو لگے گا آپ نے سمجھ لیا، پھر آپ ادھر پہنچے تو ان کا علم بھی اسی لیول کا، پھر وہ یہاں تک کہ آپ بالکل واللہ عالم. مطلب یہ دعویٰ ہو سکتا ہے شاید انسان نے احیاء العلوم سے بہتر کوئی کتاب تخلیق نہیں کی، واللہ عالم. یعنی پوری انسانی تاریخ میں یہ ہو رہا ہے، تو بالکل جہالت کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کہ شاید واللہ عالم. ہاں ملتے بھی بالکل. یعنی قرآن و حدیث انسانی تخلیق نہیں ہے. حدیث پر انسان کا کام ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن حدیث تو وہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بات نہیں ہو رہی. قرآن اور حدیث کے بعد اللہ کی وحی کے بعد انسانی اگر کلام میں کوئی شاید اپنے عروج پر ہو جائے اس سے اونچی، وہ احیاء علوم الدین سچی بات ہے، اس سے شاید وہ کتاب. اور واقعتاً آپ اس کو پڑھتے ہوئے یہی محسوس کرتے ہیں کہ یہ جیسے مزید آپ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ پڑھیں، پھر مزید مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ پڑھیں. یعنی آپ اس کو مستقل پڑھتے ہیں، ساری زندگی پڑھتے ہیں. یعنی یہ اس طرح کی کتاب. قاد الاحیاء یکون قرآن، ہاں مطلب مراد یہ کہ بس یہ مبالغہ ہے، شاعری ادبی قسم کا مبالغہ ہے، اس کو یوں سمجھے تو ٹھیک ہے. لیکن واقعی اس کا مطلب یہی جو میں نے جملہ بولا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی کلام میں اس سے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام انسانی ہے، لیکن معنی چونکہ وہی ہے نا، تو ہم اللہ کے رسول انبیاء علیہ السلام کے سوا ہم بات کر رہے ہیں. یعنی جو وحی کی بنیاد پہ کلام ہے اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے بعد غیر نبی کا کلام ہو اور وہ مدون اور احیاء علوم الدین، مطلب واقعتاً ابھی آپ اٹھا کے کوئی بھی کتاب اٹھائیں، مطلب جس کی مرضی پڑھے، پھر جب آپ احیاء پہ واپس آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ اور ہی چیز، یعنی بالکل. اور اس کی زبان سہل ممتنع ہے. سہل ممتنع سے مراد یہ ہے کہ آپ اتنی زبردست زبان ہے، آسان فہم ہے، اور لیکن اتنی مشکل ہے کہ اگر اس طرح کی تحریر لکھی نہیں جا سکتی. واقعتاً بالکل جیسے خدائی الہام کے نتیجے میں یہ کتاب جو ہے وہ لکھی گئی ہے، احیاء علوم الدین. اس کا نام بھی احیاء علوم الدین، آپ کو نہیں سمجھ. تو واللہ اعلم. تو امام صاحب جو ہے وہ کس لیول کے ہوں گے تو دین زیادہ لگا. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ. تو گویا اس میں علاج ہو رہا ہے نا، أَفَلَا يَعْلَمُ، یعنی حمزہ یعنی یہ جو فاء فصیحہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک جملہ محذوف ہے. یعنی أَيُحِبُّ الْخَيْرِ سوری أَيُحِبُّ الْمَالِ حُبًّا شَدِيدًا فَلَا يَعْلَمُ. یعنی کیا اچھا مال کی محبت میں شدید ہے تو کیا جانتا نہیں، یوں مراد ہے. اور چونکہ استفہام کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جملے کی صدارت کرتا ہے، وہ جملے کے شروع میں جائے گا، تو اصل میں تو فا والا جملہ پہلے ہے، یعنی فا کا عطف جس جملے پر ہے وہ اصلاً ترتیب کے اعتبار سے حمزہ استفہام سے پہلے ہے.
بات بات ہے، لیکن چونکہ حمزہ استفہام جملے میں آئے گا تو استفہام بھی پہلے آئے گا، تو صدر جملہ ہے وہ، تو لہذا جملہ بعد. تو اصل میں کیا ہے، مال کی محبت رکھتا ہے، کیا جانتا نہیں، یوں ہے. یعنی اگر ترتیب میں آپ دیکھیں تو مال کی محبت میں شدید ہے، کیا جانتا نہیں. جو پچھلا جملہ ہوتا ہے اس وہاں جو آپ نے جملہ محذوف کرنا ہے وہ اس پر دلالت ماقبل ہی سے ہو رہی ہوتی ہے. یعنی اب دیکھیں نا، بالکل جیسے ہم اردو میں بھی بولیں گے تو بات وہ مال کی محبت میں بڑا شدید ہے، تو ہم کہیں گے تو کیا جانتا نہیں. یہ تو کہاں سے آیا، یہ وہ تو سے مراد ہے. اچھا تو مال کی محبت میں شدید ہے، کیا جانتا نہیں. تو وہ ہم بھی اسی اسلوب میں بولتے ہیں. تو کا مطلب کیا ہے، جیسے یہ سبب بن رہا ہے. اچھا اگر وہ یہ جانتا ہوتا تو مال کی محبت میں شدید نہ ہوتا. مراد یہ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. اللہ عالم. تو یہ بڑی سخت آیت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علم یقینی حاصل ہو تو جیسے مال کی محبت شدید نہیں ہوگی. اس آیت کا تو مطلب یہی لگ رہا ہے. امام صاحب علیہ الرحمہ نے آگے امام صاحب سے مراد امام راضی فرمایا نا کلا لو تعلمون علم الیقین، تو وہاں بھی بتایا کہ اس کا مطلب ہے علم یقین کے نتیجے میں تکاثر نہیں ہوتا. یعنی جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ علم الیقین تو الہاکم التکاثر، تو گویا اس میں کہا کہ انسان کو غور کرنا چاہیے. ہم معتزلی بھی نہیں ہے، خارجی بھی نہیں ہے، لیکن ہر انسان کو تو غور کرنا پڑے گا کہ تکاثر علم یقین کے نتیجے میں شاید نہیں ہو سکتا. کلا لو تعلمون علم الیقین. اصل میں تکاثر سے مراد ہے جیسے غافل کرنے والی شے فی نفسی ہی تکاثر ہے. اگر تکاثر فی المال اور اولاد ہے تو پھر تو وہ غافل ہی کرے گا. یعنی آپ کے تکاثر ہے نہیں، اس میں گویا پھر ہمیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ ممکن ہے کہ مال میں انسان تکاثر کا مطلب ہے ایک دوسرے سے کثرت کی خواہش وہ ہو لیکن حالت غفلت میں نہ ہو. شاید یہ بات یہ آپ کہیں الحاکم میں جو قید ہے نا وہ اعتراضی نہیں ہے، یہ واقعی ہے کہ ہر صورت میں تکاثر لازماً انسان کو غفلت میں ڈالے گا. اور یہ مشاہدے کی بات بھی ہے میرا خیال ہے کہ یہ ہو گئی ہوگا اگر اس طرح انسان ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں ہے. تکاثر سے مراد تکاثر فی الاموال والاولاد جیسے سورہ حدید میں آئے. واللہ اعلم. وہ تو خیر ابھی ہم وہاں پہنچیں گے، وہ تو بڑی عظیم صورت ہے. تو فرمایا کہ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. بعثر ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، واذا القبور بعثرت. تو بعثر یبعثر کا مطلب ہوتا ہے جیسے چیزوں کو تلپٹ کرنا. تلپٹ کا مطلب ہے نیچے والی کو اوپر کر دینا، اوپر والے کو نیچے کر دینا، بکھیر دینا چیزوں کو، ایک ترتیب میں نہ ہونا. قبروں کی ترتیب کیا ہے کہ مٹی اوپر ہے اور انسان نیچے ہے. قبروں کی ترتیب یہ. تو بعثر ما فی القبور تو کیا ترجمہ ہے؟ اکھاڑا جائے گا. جب زندہ کیے جائیں گے جتنے انہوں نے پوری سال. اور یہاں پھر یہ ہے کہ اذا بعثر ما فی القبور. اب یہاں من کیوں نہیں کہا کہ ہے تو مراد من ہی، لیکن جیسے جن لوگوں کو قبروں سے کھڑا کیا جا رہا ہے ان میں حیوانات بھی ہیں. یعنی آپ جانتے ہیں کہ بھئی حساب کتاب کے لیے حیوانات اور چرندوں پرندوں کو بھی حاضر کیا جائے. تو فرمایا کہ اذا بعثر ما. اور بعض نے کہا کہ نہیں، ماں اور من چونکہ ایک دوسرے کی جگہ آ جاتے ہیں تو یہاں من ہی ہے، اور آگے آپ ضمیر دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوٹ رہی ہے جمع کی کہ ان ربہم، یعنی افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. یہ بھی بڑی اہم بات ہے کیونکہ مال کی محبت کا جو مرکز ہے علماء نے کہا وہ کیا ہے. علماء نے کیا کہا سب جانتے ہی ہیں کہاں ہے، وہ دل ہی ہوتا ہے. بات واضح ہے کہ نہیں. تو حصل ما فی الصدور، کیونکہ ہو سکتا ہے انسان کہے کہ نہیں انا احب الخیر لاجل الدین مثلا، بنا لیتا نا انسان اس طرح کے بہانے کہ بھئی فلاں مقصد کے لیے فلاں مقصد. تو اللہ میاں فرما رہے ہیں اور ٹھیک سب پتہ چل جائے. حصل. اچھا حصل میں دو معنی ہیں. کہا کہ حصل کا ایک مطلب تو حاصل کرنا، نکال لینا کہیں سے. تو حصل ما فی الصدور، اور ما جو ہے وہ یہاں موصولہ للعموم ہے نا، یعنی ہر وہ شے جو سینے میں ہے، جو سینوں میں ہے وہ حاصل کر لی جائے گی. تو فرمایا کہ جیسے دوسری جگہ ہے نا یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر. امام راضی علیہ الرحمہ نے ایک اور معنی بھی بیان کیا کہ تحصیل جو ہے نا وہ تمییز کے معنی میں بھی آتا ہے، اور کہا کہ محصل کہتے ہیں جو منخل ہے نا، منخل جو چھلنی ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی تمییز کرتی ہے، کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کر دیتی ہے. تو
کہا کہ حصل ما فی الصدور، سینوں میں جو کچھ ہے وہ سب جدا جدا کر دیا. وہی جانچنے کا مفہوم ہے کہ کیا اللہ کی خاطر ہے، کیا غیر اللہ کی خاطر ہے، کیا کیا دنیا تھی، کیا آخرت تھی. حصل میز ما فی الصدور. فرمایا ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب ان سے اس دن خوب باخبر ہوگا. ٹھیک ہے، اصل میں تو ہے نا ان ربہم لخبیر، لام لام مزحلقہ ہے، تو اصل میں یومئذ تو ظرف ہے. اذ سے کیا مراد تھا؟ اذ بعثر ما فی القبور، جس دن قبروں میں اٹھا لیا جائے گا تو ان کا رب باخبر ہوگا ان سے اس دن. یعنی چھپ نہیں سکیں گے. یوم کیا ہے؟ لا يخفى يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم. شکریہ سر جی اس طرح اس کی تین ڈیفینیشن مال کی بن جائے گی. ایک تو یہ ہے کہ تین طرح کی جو آ رہا، ایک تو یہ کہ ویلیو نیوٹرل ہے، اس کے استعمال پر ڈپینڈ کرتا ہے. ایک یہ ہے کہ نہیں یہ ہے ہی خیر، یہ بھی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ بھائی فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، یعنی اس کو فضل اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کہا جا سکتا. تو یہ بھی بنے گی سر، یہ فی نفس ہی اس میں یہ ہے ہی خیر. اصل میں جو فی نفسی ہی کا لفظ جب آپ بولیں گے نا تو فی نفسی ہی کا مطلب اصلاً یعنی فلسفیانہ طور پہ وہ شے ہوتی ہے جو پھر اسی حالت میں رہتی ہے، اس کو بدلا نہیں جا سکتا. مال کو اس طرح فی نفسی ہی خیر نہیں کہا جائے گا. ہاں یوں کہا جا سکتا ہے کہ مال خیر کا وسیلہ بن سکتا ہے. یعنی فرمایا نا وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفیٰ، یہ مال اور تمہیں تھوڑی قریب کریں گے الا من آمن وعمل صالحا. تو اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں کہ ہمارے قریب وہ ہوگا جو ایمان لایا اور جس نے نیک عمل کیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مال اور اولاد اس شخص کو قریب کر دے گا اللہ کے من آمن وعمل صالحا. تو انٹرنسیکلی نہ بیڈ ہے، مطلب یہ بات ایسی لگتی ہے، نہ انٹرنسیکلی جیسے وہ ایک اچھا ہے، ویلیو نیوٹرل سا لگتا ہے. یعنی اس کے اندر پوٹینشیل دونوں ہے. جیسے انسان ویلیو نیوٹرل تو نہیں کہا جا سکتا نا اس وجہ سے، لیکن انسان کے اندر دونوں پوٹینشیلس موجود ہیں کہ وہ خیر کی طرف جائے یا شر کی طرف جائے. اسی طرح انسان کا تعامل اس شے سے طے کرے گا کہ وہ خیر ہے یا شر ہے. تجربے سے اس پہ دلیل قائم. ہاں تجربے سے یہ کہ انسانی نفوس میں چونکہ عموماً شر غالب آ جاتا ہے، ابتدائی طور پہ نہیں، ماحول کی وجہ سے، اس لیے یہ ہوتا ہے. ورنہ انسانی نفس کے بارے میں عموماً خیال یہ ہے کہ اس میں خیر غالب ہے. میرا نا ایک ذاتی مشاہدہ ہے، بہت زیادہ میں نے ایسا نوٹ کیا ہے، مطلب اپنے کچھ یار ایک دفعہ اور پھر آگے اگر ہے تو اپنے کچھ یعنی اپنے ذاتی مشاہدہ بھی، اور کچھ ایسے لوگ جو دین کی طرف آتے ہیں تو ان ساروں کی نا ایک ہی رائے بنتی ہے شروع میں. وہ الگ بات ہے، بات جیسے حمزہ علی عباسی روایت نا کچھ سال پہلے دین کا پیدا ڈرامے وغیرہ کو چھوڑ کے، اور سارا وہ بڑی بڑی اس کو داڑھی رکھی ہوئی تھی، اس نے ماشاء اللہ اس نے بھی یہ بات کی تھی، اس نے کہا اف یور بیسک نہیں، یہ مشاہدے کی بات ہے، اف یور بیسک بریڈ اینڈ بٹر از سالٹڈ تو باقی آپ کام ٹائم دین کو دو. جو بھی بندہ دین کی طرف آتا ہے نا اس کی انیشیل یہ جذبہ بنتا ہے. اس کے بعد میں اس کے بعد ظاہر ہے اس کو لوگ حدیثیں سناتے ہیں، گھر بناؤ، اچھی بیوی ہو، گھر ہو، یہ ہو، گاڑی ہو اچھی. تو مطلب ایک مثال دے رہا ہوں، حدیثیں البیت الواسع والمرکب الحنی، نہیں معاذ اللہ میں حدیث کی تنقید نہیں کر رہا، بتا رہا ہوں کہ اس کو لوگ سمجھاتے ہیں نہیں ایسے نہیں ہے تو آپ غلو کی طرف جا رہے ہو، ٹیک اٹ ایزی یا جو بھی، یا سے زمانے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کا. لیکن شروع میں جذبہ سر یہی بنتا ہے، اکثر ان زیادہ تر لوگوں نے یہی دیکھا ہے. تو اس کا مطلب ہے اچھا جذبہ ہے بس، لیکن اس میں مبالغہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں اس میں بھی جیسے مال کے ہے کہ چونکہ وہ نان نفقہ برداشت بھی کرتے ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے جیسے فضیلت ہے، تو انفاق کے لیے مال ہونا ضروری ہے. مطلب اس سے استدلال یہ بنے گا. یہ بھی کہتے ہیں کہ انفاق کے اندر نفاق کا بھی ہاں بالکل صحیح. ہاں نفاق سے جو برات ہے وہ بھی ہے، لیکن وہ وہی ہے نا کہ وہ ان دی اینڈ انفاق بتا رہا ہے کہ وہ مال کے ساتھ ایک تعامل ہے خاص قسم کا. اس لیے آپ دیکھیں نا کہ اب پچھلی صورت ہم نے پڑھی ہے وہ سورۃ زلزال تھی نا، اس کے اس کے بعد جو اگلی صورت آ رہی ہے اس کے بعد سورۃ تکاثر ہے، پھر عصر ہے، پھر وہ ان سب میں جیسے مال کی طرف اشارہ ہوگا سورہ ہمزہ میں، کہ ان دی اینڈ بنیادی طور پہ جیسے
انسان کا مال کے ساتھ جو تعامل ہے وہ نہیں رہتا جو ایک وسیلے کے درجے کا ہونا چاہیے، اس سے بڑھ کر مقصد ہو جاتا ہے۔ الذی جمع مالا وعدنا میں پتہ چل رہا ہے نا کہ مال فی نفسی وسیلہ نہیں رہا اس کے لیے، مال ایک اینڈ ہے اس کے لیے، گول ہے۔ سر یہ انفاق والی بات اچھی ہے کہ انسان کو زیادہ انفاق کرنا چاہیے، تو اس میں سر ایسے نہیں ہے کہ وہ اپنی نارمل زندگی گزارے، اس میں اس کے پاس جو سرپلس ہے جو کہ اس میں سے انفاق کرے، یا اس کو ایز اے تحریک لے کے چلے کہ یو ہیو ٹو کریٹ جابس، اور یہ جو ایک آج کل ہے، یعنی پہلے اسلاف نے کبھی اس طرح دیکھا کہ بھئی آپ انڈسٹری لگاؤ، آپ کو جابس کریٹ کرنی چاہیے، بہت بڑی نیکی ہے، اس طریقے آج کل یہ چل رہا ہے، جامعہ شیخ والے بھی اس طرح کی ترغیب دیتے ہیں، تو یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب یہ کوئی نئی چیز ہے یہ؟ اصل میں بات یہ ہے کہ مطلب جب آپ کوشش کرتے ہیں نا کہ بتائیں امت کا زوال کے اسباب کیا ہیں، تو پھر پہنچتے پہنچتے بات یہاں پہنچتی ہے کہ جب تک ہم علمی طور پہ اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور فلاں کے اعتبار سے ترقی نہیں کریں گے، اس وقت تک جیسے کفر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو ہم جو ہے وہ بہت بیکورڈ ہیں اور لیکنگ بیہائنڈ، اور جو بھی آپ کہیں کہ ہم پیچھے جا رہے ہیں، تو ہمیں آگے جانے کے لیے دین اور دنیا کا ایک حسین امتزاج پیدا کرنا ہے۔ اور جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جیسے جدیدیت کے بہت بڑے ناقد ہونے کے باوجود ان کے کچھ انڈین نتائج فکر یہ ہیں کہ ہمیں جیسے یہ پورا ایک سلسلہ اختیار کر لینا چاہیے، ایک انڈسٹریلائزیشن ہے اور یہ ہے تو اسی کے ذریعے ہوگا، لیکن اب واقعتاً اس میں اس تصور میں نا بہت بڑے بڑے کچھ مسائل لگتے ہیں کہ جب ابھی پچھلے سال ایک صاحب نے مجھے میسیج کیا کہ وہ ایک جماعت بنا رہے ہیں، ابھی تک میں ان کو جواب نہیں بتا سکا، تو انہوں نے جماعت بنانی ہے کیونکہ ان کو ہر جماعت میں کوئی مسئلہ لگ رہا ہے، اس میں پھر تیسرا ان کا یہ تھا کہ ہم امت مسلمہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں تیسرا مقصد جماعت کا یہ تھا جو ہم بہت پیچھے ہیں نا، تو اب ہم نے اس میں ترقی کرنی اتنی کہ وہ ہم سے لیں، بات ہے اتنی کہ وہ ہم سے لیں۔ اب ظاہری بات ہے یہ سب جانتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، ایسے ہی ہے نا، اس کا کوئی امکان نہیں ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ترقی کا مطلب یہ ہے کہ میں آج کل جو ہے وہ بازار سے جا کے کوئی 2-4 چیزیں خرید لے جا کر میں ایک لیبارٹری بنا کے کوئی تجربات شروع کر کے کوئی چیز بنا کے پیش کروں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے پورے سرمایہ کی طاقت ہوتی ہے، اور کس طرح سرمایہ اور اس کا جو ہے وہ تال میل ہوتا ہے، اور کتنی بڑی بڑی اربوں خربوں یعنی لوگوں کو مار دھاڑ کے جو پیسہ کمانا ہے اور اسلحہ بیچ کے وہ سارا اس کے اوپر جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے۔ کہاں سے آپ یہ ساری، ہمارا خیال ہے کہ وہاں سائنسدان ایسے بیٹھے ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی سی انہوں نے کوئی دکانیں لگا کے اس میں بیٹھ کے غور و فکر کر کے وہ چیزیں بنا کے پیش کی جائیں، ان کے پیچھے جو اربوں خربوں کا سرمایہ لگا ہوا ہے اس کا کیا ہوگا، وہ کہاں سے آئے گا؟ اچھا پھر پہلے اربوں خربوں کا سرمایہ کمانا پڑے گا، اچھا وہ کیسے کمائیں؟ اس کے لیے اب صورتحال یہ کہ جب آپ اس سارے سرمایہ کمانے کے پروسیس میں لگ جائیں گے تو ان کے اینڈ لگنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ یہاں سے انسان مغرب کا رد کرنے کے لیے امریکہ جاتا ہے تو وہاں سے مفتوح ہو کے واپس آ جاتا ہے۔ میں صرف ویسے بتا رہا ہوں، اس طرح کی کتنی مثالیں ہیں۔ کجا یہ کہ اس پورے عمل میں لگنے کے بعد جب اینڈ پروڈکٹ نکلے گی تو وہ مغرب کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑی ہو جائے گی، وہ تو پہلی مفتوح ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں چین جو ہے وہ دیکھو کھڑا ہو گیا اور یہ ہو گیا اور امریکہ کے برابر پہنچ رہا ہے، تو چین مفتوح نہیں ہو گیا بالکل، یعنی کچھ بھی ان کی بھی ایک ٹریڈیشن تھی، ایک کنفیوژن اور تاؤ اور فلاں، اب کچھ بھی نہیں ہے، ہوں گے کچھ لوگ اوپر تبت کے اندر بیٹھے ہوں گے، لیکن اتنا بڑا جو چین ہے وہ پورا مغرب نے فتح کر لیا کہ نہیں، چاہے وہ کہیں کہ ہم ابھی تک سوشلسٹ ہیں یا جو بھی ہے، فتح کر لیا۔ تو اب اس کے بعد مغرب کا مقابلہ کیا کرنا ہے؟ بس زیادہ زیادہ مقابلہ ہی کریں گے، اپنا ایک بحری بینا نکالنا ہے اور کیا کریں۔ لیکن یہ کہانی اتنی آسان نہیں لگتی، اور آپ دیکھیں کہ یہ ہو بھی نہیں سکتا، یعنی اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ ہم یہاں سے نکل کے کوئی واقعتاً ایسی ترقی کریں کہ مغرب سے آگے نکل جائیں، اس کا کوئی امکان لگ رہا اس کے لیے یعنی قیامت ان لوگوں نے برپا کرنی ہے اسی صدی میں، یعنی جن لوگوں کے پاس یہ ایجنڈا نا قیامت آنی ہے اسی صدی میں، اور ہم مغرب سے آگے بھی نکلنا ہے، سمجھ نہیں آ رہا کہ 20-30 سال میں آگے کیسے نکل جائیں گے، کوئی ہے امکان آپ کا؟ تو قیامت اگر اتنی قریب آ گئی ہے تو 20-30 سال میں آگے نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اس کے لیے کم از کم کوئی 20-30 ہزار سال چاہیے۔ ہاں اسماعیلی کہ ان کو آپ یہ میدان جنگ میں نہیں رکھ سکتے، یہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ ان کی بنیاد کہاں ہے، یہ کیسے لڑتے ہیں۔ ان یوگیوں میں نا لیکچر دیتے ہیں، ان سے اگر لڑنا ہے تو وہ جو اسپرچل پاور ہے ان کے اندر اس کا کوئی توڑ نکالو۔ ہاں نہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں، یہ بھی غلط ہے کہ ہم کہیں کہ بالکل اسپرچل پاور سے جیت جائیں گے، مطلب اپنی حد تک اپنی شرعی حدود میں رہتے ہوئے ایک محنت کرنی چاہیے۔
کیونکہ بالکل یہ بھی اللہ میاں کی سنن ہے کہ انسان کو محنت کرنی چاہیے، یعنی صرف ایمان کے اوپر بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ اسباب اختیار کرے جو وہ کر سکتا ہے شرعی حدود کے اندر۔ جو مشہور نکل کے نا وہ حزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، تو کہا کہ اصلاً تو کرامتاً اتارنی تھی، لیکن انہوں نے بھی کچھ کہا گیا کہ تھوڑا سا چلو دھکا تو مارو نا، حزی الیک بجذع النخلۃ۔ اکثر علماء نے یہاں سے استدلال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 زریں پہن کے تشریف لائے، اور یہ اعدوا لهم ما استطعتم، یعنی ما استطعتم میں جیسے استطاعت شرعیہ بھی شامل۔ لیکن ان کے جو سوال تھا اس میں جو زیادہ خطرناک بات ہے جو عموماً یہ لوگ ترغیب اسی دیتے ہیں وہ اس کو دینی فریضے کے طور پر آپ نہیں کر رہے تو آپ غلط کر رہے ہیں، اور آپ وہ جیسے گناہ کر رہے ہیں۔ اصل میں وہ تو ایک جدید منہج ہے کہ جس بات پر بھی آپ نے کسی کو ابھارنا ہے نا اس کو دینی فریضہ بنانا ہے، وہ سب کا ایک مسئلہ ہے یہ کہ دینی فریضہ جب تک نہیں بنے گا تو لوگ ہمارے کیسے ہوں گے، لہٰذا دینی فریضہ بنا دیتے ہیں۔ سر آپ نام لینا پسند نہیں کرتے لیکن میں تھوڑا سا لے لیتا ہوں کہ اب وہ عبد الودود ہے جہاں مرشد کا ہے، چھوٹا لڑکا ہے 20-25 سال کا ہوگا 30 سال کا، اب اس نے ایک پروڈکٹ نکالی ہے، کوئی سیرپ سا ہے یا کوئی سرکہ ہے، اب اس نے پہلے شروع میں حدیث بولی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کا دل صحیح ہوگا تو آپ کا سارا جسم ٹھیک ہوگا، پھر اس نے اپنی پروڈکٹ کے فضائل سر یہ کیسا دین ہے سر، یہ نہیں سمجھ میں آ رہا، یہ دین و دنیا کا انتظار سمجھ نہیں آ رہا۔ پہلے یہ بارڈر پہ گئے پورا مدرسہ لے وہاں اتار کے آئے ہیں، مطلب یہ سمجھ نہیں آ رہی کیا مطلب چل رہا ہے، ہم تو پریشان ہوتے ہیں، اب یہ نیٹ پہ فالوئنگ نہیں لوگوں کے ساتھ ہے جو اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں۔ بارڈر کس سائڈ سے رکا ہے؟ وہی والی حدیث پڑھی ہے نا، تو وہ تو سر وہ مطلب سرکے کا مراد ہے کہ دل کے لیے اچھا ہے۔ ہاں دل کے لیے اچھا ہے، پھر اینڈ میں شروع کی حدیث سنائی، اینڈ میں بھی کہا بھائی یہ خریدو تو پھر یہ گھما دیکھنی تو دیکھنی وغیرہ سارے اس میں اب اس میں سر خرید تحریر اور اس میں لکھ دینا امت کے مسائل کا حل سرکہ، تو اس طرح تو زیادہ بہتر ہو جائے۔ سر دین فروشی نہیں دین فروشی نہیں کہنا چاہیے، وہ اصل میں آج کل ہے نا اس طرح کہ چلے وہ شعوری طور پہ نہیں ہو رہا ہوتا، وہ یہی ہے کہ چلو ہم اپنا کاروبار کر رہے ہیں تو حج کے موقع پہ بھی اللہ نے اجازت دی ہے کہ جا کے کاروبار کر لو، تو چلو دل سے مراد جیسے آپ نے ان فی الجسد مضغہ کہا تو جسد بھی ہے، تو جیسے ساؤنڈ ہارٹ جو ہے وہ فزیکل ہارٹ بھی اچھا ہوگا تو شاید کوئی اس کا مانوی ہارٹ بھی، مطلب کوئی استدلال کر لیا ہوگا انہوں نے، میں ان کی نیت پہ تو نہیں ہم کچھ کہہ سکتے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وہ دین فروشی کر رہے ہیں، یہ ایک عمومی ماحول ہوتا ہے، اس میں بہت سی چیزیں بالکل نارملائز سی ہوئی ہوتی ہیں۔ سر عام جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنی مارکیٹنگ کرتے ہیں اور طریقوں سے کرتے ہیں، ان کو بھی برانڈنگ نہیں کرتے، اور بھی جتنے سر برانڈنگ کی طرف آ رہے ہیں نا یہ پتہ نہیں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے شروع ہو جاتا ہے، یہ تو ہے سر بڑا عجیب لگتا ہے۔ ہاں واقعی عجیب۔ سر اس میں سر تھوڑا جو کوشچن ان کا تھا شروع میں، جیسے ایک تو ہے نا مقابلہ کرنا مغرب سے، مطلب ایک تو ہے کہ آپ جس بھی فیلڈ میں ہیں اس میں کمال حاصل کریں، ہاں یہ بات یہ تو ہمیں کرنا چاہیے نا کہ مطلب بزنس کے اندر ہے تو اس کا آپ کمال حاصل کریں اس کے اندر۔ ہاں یہ بات آپ کی بالکل، مطلب جیسے اس کو اگر شرعی طور پہ دیکھا جائے تو وہ جو مشہور حدیث ہے کہ ان اللہ یحب من عبدہ اذا عمل عملا ان یتقنہ، کہ وہ جب بھی کوئی عمل کرے تو اتقان کے ساتھ کرے، تو وہ مطلب اتقان کے ساتھ عمل نہ مطلب حدیث میں اگر آپ غور کریں تو وہ عمل ہے جو آپ دل کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی واقعتاً وہ عمل جس کی طرف آپ کا دل مائل ہے۔ جو جدید اعمال جیسے آپ کا کارپوریٹ کلچر ہے تو اس میں جیسے اتقان ہونا چاہیے، لیکن ان دی اینڈ وہ آپ کا عمل نہیں ہوتا، لیکن میں اس بات کو رد نہیں کر رہا، اس میں کئی دفعہ جیسے اتقان کے لیے جو محرک ہونا چاہیے وہ بھی پیدا نہیں ہو رہا ہوتا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کا عمل نہیں ہوتا، وہ کسی اور کا عمل ہے جو آپ مجبوری کی بنا پہ کر رہے ہیں، ان اعمال میں اتقان پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن واقعتاً اگر جیسے کوئی اگر اس طرح کی فیلڈ ہے جس میں اس کا اپنا دل بھی پوری طرح ہے تو وہ وہاں اتقان پیدا کرے، ہاں یہ بات بھی ہوتی ہے، چاہے وہ علم ہے، چاہے وہ عمل ہے، چاہے وہ تجارت ہے، تو اب اتقان میں سارا کچھ ہے، وہ اتقان شرعی بھی ہوگا، سیدھی سی بات ہے، تو اتقان جب وہ شرعی ہوگا تو وہ تمام شرعی حدود کے اندر بھی ہوگا، اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ کندھے سے اتارنے والا ڈنگ ٹپاؤ قسم کا جو کام ہے اس طرح کا کام نہ ہو، تو یہ بات تو واقعتاً درست ہے۔ اور دینی علم بھی جیسے آپ دیکھیں اس میں بھی یہ بات ہونی چاہیے، اب جو دینی علم حاصل کرے وہ بھی اس طرح نہیں کہ بس گزار اللہ چلو ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، تھوڑا سا پڑھ لیے، وہ جیسے عموماً ہو رہا ہوتا ہے، مدارس سے بھی لوگ فراغت حاصل کر لیتے ہیں، پھر وہ جیسے اپنا ان کا ذوق نہیں ہوتا تو بس ٹھیک ہے ہو گیا،
تو اتقان تو اچھا ہے. اللہ میاں نے کہا کہ اللہ کی سنت ہے. بعض علماء نے اس آیت کی کہا نا شرح میں کہ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع اللہ الذی اتقن کل، یعنی جس نے ہر شے کو پرفیکشن کے اصول پر جیسے پیدا کیا. تو یہ بات بالکل درست ہے. یعنی ہم لوگوں کے اندر یہ مسئلہ بالکل پیدا ہو جاتا ہے کہ دین کا سہارا لے کر اپنی کم ہمتی اور کسل اور بزدلی وغیرہ کو ایک آڑ فراہم کر دی جاتی ہے. یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے بالکل، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہم چونکہ توکل کرتے ہیں تو ہمیں اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا. حالانکہ توکل اور تواکل دونوں میں ذرا فرق ہے. تو کہا کہ تواکل جو ہے وہ بس بیٹھ کے کھانا پینا ہے کہ ادھر سے مل جائے ادھر سے مل جائے، یہ تواکل ہے. ایک توکل تو اور یہ ہے ہی بہت مشکل. توکل اور اسباب کو جمع کرنا اور ان کا تال میل بٹھانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. واللہ اعلم. کیا کہہ رہے عتیق؟ ہاں وہ تو مطلب ظاہر بات ہے، عتیق جیسے اولڈ کو کہتے ہیں، یعنی جو مطلب اولڈ از گولڈ والا. تو علم وہی ہے کہ جو ہر وقت متجدد نہیں ہے. اور یہ بات فی نفسی بڑی زبردست ہے کہ جو ہر وقت متجدد علم ہے وہ علم تو نہیں ہو سکتا. وہ ٹیکنیکلٹیز ہو سکتی ہیں، وہ اس طرح کی چیزیں، یعنی جو انسان کے ابدی اور ابدیات سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں ان میں تجدد کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں تو تجدد کا مطلب نسبیت ہے، ریلیٹیو ہونا ہے. تو شاید یہ مراد من کان مستنا منکم فلیستنا بمن قد مات. پھر وہ جو مشہور ہے فإن الأحیاء لا تؤمن علیہم الفتنہ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابر هذه الامة قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا اختارهم اللہ لصحبة نبیہ ولاقامة دینہ. تو یہ واللہ اعلم.